بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے چیریٹی، سرمایہ دارانہ نظام اور قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو اختیار و ارادہ کا مالک بنا کر صاحب تکریم پیدا کیا ہے۔ اس کے سامنے حق اور باطل کے دونوں راستے رکھ دیے ہیں۔ وہ چاہے تو قرآن کی روشنی میں حق و صداقت کے راستے کو پہچان کر اختیار کر لے، چاہے تو باطل کے راستے پر چلتا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کے راستے کو کیسے پہچانا جائے؟ قرآن میں محفوظ اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہدایت صرف قرآن کے ذریعہ میسر آتی ہے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کے لیے جستجو کرے اور تلاش حقیقت میں سرگرداں رہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو راستہ دکھا دیا۔ اور جب انسان اپنی تحقیق و تجسس سے نور قرآنی تک پہنچ جاتا ہے اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر شرح صدر کر لیتا ہے، تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسرے ہم نفسوں سے متعارف کرائے۔ فرض سے یہاں مراد کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کا اندرونی تقاضا بن جاتا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، اور اس طرح سے انہیں بھی بالغ نظر کر دے۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ اس کے لیے سب سے پہلے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے قریبیوں کو اور اپنے معاشرے کو ان کے غلط نظام معاشرت کے نتائج سے آگاہ کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس کے بعد اس سلسلہ انذار و تنذیر کو عالمی سطح تک پھیلا دو۔ اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں مستقل مزاجی سے کام لو اور یقین رکھو کہ تمہارا مشن کامیاب ہوگا۔ یہ 60/30 آیت میں ہے۔ اس میں اپنے جو مشن ہے اس کی کامیابی کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ تنظیمی کوشش، اس طرح سے فردن لوگ آپ کے ساتھ ہم نظری اور ہم آہنگی اختیار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک مشہور شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اس طرح سے جب ہم نظر اور فکری طور پر ہم آہنگ احباب میسر آ جاتے ہیں تو ایک کارواں بن جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ باوجود واضح ہدایت ملنے کے ایمان نہیں لائیں گے۔ 6/2۔ اور پھر کہا گیا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سو جو لوگ طبعی زندگی کے مفاد سے بلند کوئی نصب العین اپنے سامنے ہی نہ رکھیں اور اس لیے ہمارے اس ضابطۂ حیات سے روگردانی کریں، تم ان سے پہلو تہی یعنی کنارہ کشی اختیار کر لو اور اپنی پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ قُلْ سَلَامٌ، ان سے الگ ہو جاؤ اور کہہ دو کہ میرا سلام ہے۔ اور جماعت مومنین کا آپس میں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟
تو فرمایا والذین آووا آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہوتے ہیں، اور یہ جماعت مومنین اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حق و صداقت کا انکار کرنے والوں کے لیے سخت اور اپنے ہم نظر ہم فکر ساتھیوں کے لیے سراپا رافت و محبت ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں چیریٹی اور سرمایہ دارانہ نظام کی طرف۔ چیریٹی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انگلش کا لفظ ہے، اور اس سے مراد ایک فرد کی دوسرے ضرورت مند فرد کی مدد کرنا، اور ایک ایسا ادارہ، ایسی تنظیم جو کہ دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کرے، اس ادارے کو بھی چیریٹی کہتے ہیں، اور اس مدد کرنے کا جو عمل ہے اس کو بھی چیریٹی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ضرورت مند افراد ہونے چاہیے، تبھی چیریٹی کا عمل واقع ہو سکتا ہے یا چیریٹی تنظیم بن سکتی ہے۔ اور ضرورت مند افراد، مفلس، یتیم، مسکین، فقیر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے سرمایہ دارانہ نظام بڑی کثرت سے وافر پیدا کرتا رہتا ہے، تو اس طرح چیریٹی کا کام چلتا رہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم اس سلسلہ میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم یہودیوں کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے نظام زندگی ایسا قائم کر رکھا تھا جس میں خود ان کے اپنے افراد ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، اور بالادست لوگ کمزوروں اور ناتوانوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو دوسرے لوگ قید کر لیتے تو یہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے تھے، اور اسے بڑا نیکی کا کام تصور کرتے تھے۔ یعنی پہلے ہی ان کا نظام ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور جب وہ غلام بن جاتے تھے تو وہ ان کو ثواب کے طور پر چھڑا لیتے تھے۔ یہ چیریٹی کا عمل ہے، حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، خود ان لوگوں کو گھروں سے باہر نکال دینا ہی سخت جرم تھا۔ اس جرم کے ارتکاب پر تو ان کے دل میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن قیدیوں کو چھڑا کر ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ایک عظیم اصول بیان کیا ہے جو اس باب میں بڑی واضح رہنمائی دیتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اس مضمون کی آیات ہم پچھلے ڈاکٹر اجاز رسول صاحب کے لیکچرز میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتوں کا انکار کرنا اور کچھ آیتوں کو مان لینا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہو کہ ضابطۂ خداوندی کے ایک حصہ پر ایمان رکھو اور اس کے دوسرے حصے سے انکار کر دو؟ یعنی جو آیات نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی دیتی ہیں اس کا تو ہم عملاً انکار کرتے ہیں کہ نظام ربوبیت جب قائم ہو جائے گا تو کوئی کسی کا غلام نہیں ہوگا، کوئی یتیم نہیں ہوگا، کوئی مسکین نہیں ہوگا، کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نظام قائم کرنے والا جو قرآن کا حصہ ہے اس پر تو انکار کرتے ہیں، جبکہ جو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہیں وہ ہم نیکی کے کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر دیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ کتاب کے بعض حصوں پر تو ایمان لے آنا اور بعض حصوں سے عملاً کفر اختیار کرنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ظاہر ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا بہرحال ایک نیک کام ہے جس کا اجر ملنا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انسانیت پر ظلم کرنے والے غلط نظام کے اندر اس قسم کی انفرادی نیکیاں موجب ثواب نہیں بن سکتی۔ اس جرم کا سیلاب اس قسم کی جزوی مرمتوں کو بہا کر لے جاتا ہے اور اس تمام عمل کا کلی نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بوسیدہ عمارت ہے سرمایہ دارانہ نظام کی، اور یہ چیریٹی کے کام، چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام اس بوسیدہ عمارت کی لیپا پوتی کا کام کرتے ہیں، جزئی مرمت کا کام کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی غلط ذہنیت قریش مکہ کی بھی تھی، جس کی طرف ان کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ان سے کہا گیا کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ 9/19 یہ بہت ہی زبردست آیت ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کے لیے پانی کی سبیلیں لگا دینا یا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، تزئین کرنا، اس طرح کے کاموں میں حصہ لینا اس شخص کے اعمال کے برابر ہے جو صحیح نظام زندگی کی ابدی حقیقتوں یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر یقین رکھتا ہے؟ نہ صرف یقین رکھتا ہے بلکہ اور پھر اس نظام کے قیام اور استحکام کے لیے مسلسل جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ وجاہد فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ نے دیکھا، اور ہمارے ہاں تو فی سبیل اللہ ایک عجیب سا محاورہ بن گیا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ چیز فی سبیل اللہ دے دی، گویا مفت دے دی، فری میں دے دی، جبکہ یہاں سبیل کا جو مقصد ہے اللہ کا جو راستہ ہے اس سے مراد ہے قرآنی نظام کے قیام اور استحکام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا۔ وجاہد فی سبیل اللہ۔ تو تم اپنے ذہن سے کچھ ہی کیوں نہ فیصلہ کر لو، لا یستوون عند اللہ، اللہ تعالی کے میزان میں، ترازو میں ان دونوں کا وزن برابر نہیں ہو سکتا۔ غلط نظام قائم کرنے والے اس قسم کے انفرادی نیک کاموں کے باوجود ظالم کے ظالم ہی رہتے ہیں، اور خدا کا قانون یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں پر نجات و سعادت کی راہیں کبھی کشادہ نہیں ہوتی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ وہی 9/19 آیت چل رہی ہے۔ تو دنیا میں آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی اور دان پن کا کام یہودی، عیسائی اور ہندو کرتے ہیں۔ یہ دان پن کی اصطلاح ہی ہندی زبان کی ہے اور ہندوؤں کی ہے۔ یہ کام ہزاروں سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ویلفیئر کے کاموں سے جو ہزارہ سال سے چلا آ رہا ہے، 3500 سال سے زیادہ کی تاریخ تو ہمیں ابھی قرآن نے بتا دی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے گھروں سے لوگوں کو نکال دیتے تھے اور پھر ثواب کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو چھڑا لیتے تھے۔ تو یہ ہزارہ سال کا جو کام ہے چیریٹی کا
ویلفیئر کا، کیا اس سے کوئی دلت اور شودر برہمن کے برابر مقام پا سکا؟ 4000 سال سے شودر شودر کے شودر ہی ہیں، دلت دلت کے دلت ہی ہیں، اور برہمن برہمن ہے۔ اس دان پن اور خیرات کا کیا فائدہ جس سے سرمایہ دارانہ نظام ختم نہ ہو سکے، بلکہ اس بوسیدہ نظام کی لیپا پوتی ہوتی رہے۔ سورہ النساء کی آیت 38 دیکھیے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو مال و دولت کو اپنے مفاد کے لیے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اسے خرچ تو کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کی صداقت، قانون مکافات عمل اور موت کے بعد زندگی کے مسلسل آگے بڑھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ محض لوگوں میں اپنی نمود و نمائش کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کا جذبہ محرکہ اپنے ایگو کی تسکین ہوتا ہے، اور بس سو ظاہر ہے کہ جس عمل کی بنیاد اس قسم کے پست جذبات پر ہو، اس کا نتیجہ کس طرح خوشگوار ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایگو ایک سائیکالوجی کی اصطلاح ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ خیرات دینے والے اور لینے والے دونوں ہی نفسیاتی طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دینے والا انفرادی طور پر جو ہے وہ کسی فرد کو دیتا ہے تو وہ جتنا بھی اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرے، وہ کسی نہ کسی طرح احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے لینے والا جتنا بھی اسے اپنا حق کو معلوم، قرآن کے الفاظ میں اپنا ایک معلوم حق جتنا بھی اسے کہتے رہیں، اگر ایک فرد دوسرے فرد سے لے گا تو وہ یقیناً احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ احساس کمتری ہو یا احساس برتری، دونوں ہی نفس انسانی کے لیے، نفسیات انسانی کے لیے کس قدر تباہ کن ہے۔ یاد رکھو، اچھا معاشی نظام بھی جس کی بنیاد ایمان بالآخرت پر نہ ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان بالآخرت ہی ہے جو انسان کو اس پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کمائے، پیدا کرے اور اپنی ضروریات سے زائد بطیب خاطر دوسروں کے لیے دے دے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ خیر خواہی کی نیت سے بھی لوگوں کی امداد کرتے ہیں، بہت سے فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غلط نظام کی وجہ سے نہ ظلم ختم ہوتا ہے، نہ جبر ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی غربت ختم ہوتی ہے۔ چاہے آپ جتنے بھی ایدھی سینٹر بنا لیں، کینسر ہاسپٹل بنا لیں، جب تک روٹ کاز کو ختم نہیں کریں گے، اس معاشرے سے نہ ظلم ختم ہوگا، نہ جبر ختم ہوگا، نہ بیماری ختم ہوگی، نہ کینسر ختم ہوگا۔ دہی کے برتن میں چیریٹی اور خیرات کی شکل میں جتنا بھی دودھ ڈالتے جائیں، وہ دودھ آب ہوتا چلا جائے گا۔ چیریٹی کس کو کرنی چاہیے، کس کو دینی چاہیے؟ ہمارے نزدیک عطیات کا صحیح ترین مصرف اس تنظیمی کوشش کو ثمر یاب کرنے کے لیے صرف ہونا چاہیے، جو کہ ایک پرانی معاشرہ کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہو، اور اس تنظیمی کوشش کو بروئے کار لانے والے وہ کارکن جو مالی طور پر کمزور ہوں
یا کمزور ہو جائیں کی مدد کی جانی چاہیے تاکہ قرآنی معاشرہ کے قیام کے لیے جد و جہد کو مزید تقویت پہنچے۔ آپ نے قرآن کریم کے مطالعے کے دوران بار بار فقراء کا لفظ پڑھا ہوگا کہ ان کی مدد کرنی چاہیے، تو تصریف آیات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کون ہے، مسکین کون ہے، اور ابن سبیل کون ہے، اور فقیر کون ہے۔ فقیر کی جمع فقراء ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ ایک آیت بڑی اہم آیت ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم علیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب فقیر کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو ان فقیروں کی مدد کرنی چاہیے؟ وہ فقراء کون ہے؟ یہ بھی یاد رکھو کہ اس روپیہ کو پیشہ ور بھک منگوں پر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مفہوم القرآن سے مفہوم حقیقی ضرورت مندوں کے لیے ہوگا جو اس نظام کی تشکیل کے سلسلہ میں کہیں روک دیے گیا۔ یہ آپ دیکھیے سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، ایسے فقیر جو اس نظام کی تشکیل کے سلسلہ میں رکاوٹ، جن کے اس میں رکاوٹ آ گئی ہو سفر میں، وہ نہ وہاں سے کسی اور جگہ جا سکیں اور نہ ہی وہاں رہتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ ان میں سیرت کی پختگی کی وجہ سے استغنا کا، بے نیازی کا یہ عالم ہو کہ ناواقف یہی سمجھے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ البتہ جاننے والے انہیں ان کے چہروں پر نمودار ہو جانے والے اثرات سے پہچان لیں۔ یہ لوگ لپٹ لپٹ کر مانگنے والے گداگار نہیں ہوتے۔ یہ لپٹ لپٹ کر مانگنا، یہ قرآن کے لفظ الحافن کا ترجمہ کیا ہے، لپٹ لپٹ کر مانگنے والے، الحافن اسی سے لحاف بنا ہے۔ ان لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تم جو کچھ دو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہوگا، یعنی اسے دینے والوں کی نیت کا بھی علم ہوتا ہے اور لینے والوں کی ضروریات کا بھی۔ اس انداز سے دینے والے وہ لوگ ہیں جو اپنا مال دن رات کھلے بندوں یعنی اعلانیہ اور خاموشی سے اس مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انہی کی قربانیوں سے وہ نظام قائم ہوتا ہے جس میں نہ کسی کو کسی قسم کا خوف و خطر رہتا ہے، نہ افسردگی اور غمگینی۔ یہ آپ دیکھیے کہ لا خوف علیہم ولا یحزنون کہاں پر آیا ہے۔ اب یہ ان فقراء کی پوری تعریف آ گئی کہ وہ کون ہوتے ہیں یہ ایسے فقراء، وہ جو کہ قرآنی نظام کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کر۔ قرآن چونکہ انسانی زندگی کے ہر دور کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اس لیے اس نے جہاں اس منزل کا پورا تعارف کرا دیا، جہاں پہنچ کر نظام ربوبیت اپنی مکمل شکل میں قائم ہوتا ہے، وہاں اس نے عبوری دور ٹرانزٹری پیریڈ سے متعلق بھی احکامات و ضوابط دے دیے ہیں، جس سے گزر کر یہ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ اس عبوری دور کے احکام و قوانین بھی ایسے ہیں
جو معاشرہ کو رفتہ رفتہ آخری منزل تک پہنچنے کے لیے تیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں خیرات و صدقات کی ترغیب، بخل اور حرص کی مذمت، ربا کی ممانعت، زر اندوزی کی مخالفت، وراثت کے احکام سب اس عبوری دور سے متعلق ہیں۔ کہیں اس کا ارشاد ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا ابھی ہم نے تشریح کی ہے کہ کیا ہے۔ فی سبیل اللہ کھلا نہیں رکھتے تو انہیں دردناک عذاب سے آگاہ کر دے۔ پرانی اصطلاح سبیل اللہ پر الگ سے ایک پریزنٹیشن تیار کی جا سکتی ہے کہ سبیل اللہ سے اور سبیل الطاغوت سے کیا مراد ہے۔ سبیل الطاغوت یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے، اس کے مقابلے میں طاغوت کا یعنی شیطان کا راستہ ہے۔ تو یہ سبیل اللہ کا محض مفت دے دینا لوگوں کو چیزیں فی سبیل اللہ نہیں کہلاتا۔ اور کہیں وہ کہتا ہے کہ تمہاری تباہی کی وجہ یہ ہے کہ تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، تم وراثت کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور دولت سے اس قدر محبت رکھتے ہو کہ چاہتے ہو کہ سب کا مال تمہارے ہی پاس آ جائے۔ کہیں وہ کہتا ہے کہ تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ذہنیت یہ ہے کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب وہ دوسروں سے ماپ کر لیتے ہیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کہیں وہ مالیات کے مشیروں سے کہتا ہے کہ دولت کی تقسیم اس طرح نہ کرو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ وہ تم میں سے دولت مندوں کے طبقہ ہی میں گردش کرتی رہے۔ اور کہیں قارون صفتوں سے کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ جس قدر مال و دولت تمہارے پاس جمع ہوا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب ہماری ہنر مندی کا نتیجہ ہے، اس لیے اس پر ہمیں کامل تصرف حاصل ہے کہ جس طرح جی چاہے اسے صرف کرے۔ یعنی یہ ان کی قابلیت اور چالاکی نہیں ہوتی کہ انہوں نے دولت حاصل کر لی ہے، بلکہ یہ غلط نظام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے علم اور ہنر کا نتیجہ ہے، ہم بہت قابل ہیں اور ہم بہت چالاک ہیں کہ ہم نے دولت اکٹھی کر لی ہے۔ قرآن کے یہ احکام و ضوابط اپنی اپنی جگہ مستقل رہنمائی کا کام دیتے ہیں، لیکن جب نظام ربوبیت اپنی مکمل شکل میں قائم ہوتا ہے تو اس میں چونکہ ضروریات ہر ایک کی پوری ہو جاتی ہیں اور فالتو دولت کسی کے پاس نہیں رہتی، اس لیے اس وقت اس جماعت یا معاشرہ کے لیے عبوری دور سے متعلق احکام کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح قرآن بتدریج اس نظام کو ان افراد کے ہاتھوں قائم کرا دیتا ہے جو صحیح تعلیم و تربیت سے اسے چلانے کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ حوالہ جات کے لیے قرآن کریم، مفہوم القرآن، خدا اور سرمایہ دار کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مختلف قوموں کی جو ہیلپ کرتی ہیں، اس کے کس قدر تباہ کن نتائج نکلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو این جی اوز آتی ہیں، این جی اوز کا سیلاب کہاں آتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا قیامتیں برپا ہوتی ہیں، یہ آپ اس کو دیکھیے کہ افریقہ میں ہاؤ فوڈ ایڈ ہرٹس افریقہ۔ سب سے پہلے تو افریقہ کے کچھ ممالک میں غذا کی کمی ہوتی ہے،
اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو فوڈ ایڈ بھیجتی ہے۔ جن افریقی ممالک میں کمی ہوتی ہے غذا کی، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ افریقہ کے جو کسان ہیں وہ اپنے غلے کو بیچنے سے قاصر رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کراپ کو کمپٹیشن کی وجہ سے، جو کہ فوڈ ایڈ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ اپنی فصل کو بیچ ہی نہیں سکتے، اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی فصلیں پیدا کرنے والے طبقے کی کمر اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگلی فصل میں افریقی کسان جو ہیں وہ مزید اس قابل نہیں رہتے کہ وہ غذا پیدا کر سکیں اور اپنی قوم کی ضروریات پوری کر سکیں، اور پھر یہ وشیس سرکل وہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے کہ پھر کچھ ممالک جو ہیں ان میں غذا کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ انٹرنیشنل تنظیمیں ان کو یہ مدد کے لیے غذا بھیجتی ہیں۔ یہ سرکل ایسے چلتا رہتا ہے، اور یہ تا قیامت اس طریقے سے اپنی غذائی ضروریات میں خود کفیل نہیں ہو سکتی۔ یہ پچھلے کتنی طویل مدت سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی ایڈ ملتی ہے ممالک سے ممالک کو، تو یہاں کا غریب ممالک کا جو طاقتور اور کرپٹ طبقہ ہے وہ غریبوں کو آگے کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ ان کے لیے پیسے دے دو، ان کو مدد ملتی ہے، اور یہ دیکھیے کہ یہ مدد کس کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ یہ کمزور بھوکے طبقہ رہ گیا، اور جس کے پیٹ میں گئی اس نے اپنی جو سیاہ دولت ہے بلیک منی کو چھپانے کے لیے، پھر اس نے آف شور کمپنیز بنائیں، اور اس نے برطانیہ میں، امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، اور یہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے۔ یعنی امیر ممالک سے پیسے غریبوں کے لیے غریب ممالک میں آئے، اور دوبارہ کرپشن کے ذریعے وہ بلیک منی کی صورت میں، لہذا ان کی حالت کبھی بھی نہیں سدھرتی۔ یہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی ایک وشیس سرکل ہے، اس پر ایک علیحدہ پریزنٹیشن کی ضرورت ہے جس پر اعداد و شمار دیے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔